باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. یہ آپ اس کو سنیں، مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر. یہاں پر مخارج کا ذکر کیا ہے 17. کتنے ذکر کیے ہیں؟ 17. اور پھر آگے ذکر کیا ہے علی الذی یختارہ من اختبر، یعنی یہ 17 کا قول جو ہے اس شخص نے اختیار کیا ہے یا وہ اختیار کرتا ہے جو زیادہ باخبر ہے، جو زیادہ باخبر ہے. مطلب یہ ہے کہ علامہ جزی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ 17 مخارج پر ہے. کتنے مخارج پر ہیں؟ 17. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخارج کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 4 اقوال ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ 4. سب سے پہلا قول جو ہے نا کیا نام ہے جو 17 کا مخارج آپ کے سامنے آیا ہے یہ امام خلیل کا ہے. کس کا ہے؟ امام خلیل کا. اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے امام فرہ کا جو ہے نا قول ہے 14 مخارج کا. کتنے مخارج کا؟ 14 مخارج کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام سیبوی کا قول ہے 16 مخارج کا. امام سیبوی کا قول کیا ہے؟ 16 مخارج کا. بعض حضرات کا قول ہے 29 مخارج کا. کتنے مخارج کا؟ یعنی ہر حرف کا مخرج کیا ہے؟ جدا ہے. ہر حرف کا مخرج جدا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے اقوال ہوئے؟ 4. پہلا قول کیا ہے؟ 17 کا ہے جو امام جنہیں کیا نام ہے امام خلیل کا ہے. علامہ جزری نے بھی اس کو اختیار کیا اور جمہور اس پر عمل کر رہے ہیں. اس وقت جمہور اس پر کیا کر رہے ہیں؟ جمہور قرآ جو ہے نا کیا نام ہے اس وقت اسی کو رائج کیا ہوا ہے انہوں نے. صحیح ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ امام فرہ کا ہے 14 کا قول ہے. تیسرا قول امام سیبوی کا ہے 16 کا ہے. اور چوتھا قول بعض حضرات کے 29 کا ہے کہ ہر حرف کا مخرج جو ہے نا کیا ہے؟ الگ الگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے جو ذکر کیا ہے علی الذی یختارہ من اختبر کی بڑا باخبر ہے. بڑا باخبر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوف دہن کا جو مخرج آگے آ رہا ہے نا جوف دہن کا مخرج، جوف دہن کا مخرج یہ امام خلیل کے نزدیک ہے. کس کے نزدیک ہے؟ امام خلیل کے نزدیک ہے. امام فرہ اور امام سیبوی کے نزدیک یہ مخرج نہیں ہے. امام فرہ اور امام سیبوی کے نزدیک یہ مخرج نہیں ہے، بلکہ وہ الف کو جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کے ساتھ شمار کرتے ہیں یعنی اقصائے حلق کا مخرج. اور واو کو جو ہے نا کیا نام ہے وہ جیسے واو متحرک واو لین کا مخرج ہے واو مدہ کو ادھر شمار کرتے ہیں، اور یا کو جو ہے نا یا متحرک اور یا لین کے مخرج میں شمار کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام سیبوی اور امام فرہ الف کو حمزہ کے مخرج میں شمار کر رہے ہیں اور یا کو جیم شین یا کا جو مخرج ہے یعنی وسط زبان کا درمیان والا حصہ اس میں علامہ خلیل نے یا متحرک اور یا لین کو شمار کیا ہے، یا مدہ کو شمار نہیں کیا. تو یہ دو حضرات یا مدہ کو بھی اسی میں شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے جو میدان کا مخرج الگ ذکر نہیں کیا. اسی طرح واو کے اندر دینا کیا نام ہے دونوں ہونٹ کے گول ہونے سے واو ادا ہوتے ہیں، مخرج آپ نے پڑھا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے امام خلیل کے لیے واو لین اور واو متحرک مراد ہے، اور امام سیبوی اور امام فرہ کے لیے واو لین واو متحرک اور واو مدہ تینوں مراد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اچھا تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے فرمایا علی الذی یختارہ من اختبر. یہ من اختبر کا لفظ جو انہوں نے فرمایا کیوں فرمایا؟ دیکھیں امام فرہ کے نزدیک امام سیبوی کے نزدیک حمزہ اور الف ایک ہے. حمزہ اور الف کیا ہے؟ ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام خلیل کے نزدیک ہو الگ ہے. صحیح ہے. تو یہ جو من اختبر کا ذکر ہے یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے ہم نے جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کے بیس کے اندر ہم نے پڑھا بھی ہے اور آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ حمزہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے یا الف ہوتا ہے یا حمزہ ہوتا ہے یا پھر اس میں تسہیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اگر زبر والا حمزہ زبر والا ہے تو اس میں تسہیل کل الف ہوگا. کیا ہوگا؟ تسہیل کل الف. تسہیل کی تعریف کیا ہے؟ تسہیل کی تعریف یہ ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیانی حالت سے پڑھنا. حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیانی حالت میں پڑھنا. تو مطلب یہ کہ حمزہ الگ ہے اور الف الگ ہے نا. جب حمزہ الگ ہے الف الگ ہے تو پھر درمیانی حالت تب تو بنے گی. حمزہ ایک ہوگا الف ایک ہوگا درمیانی حالت نہیں بنے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درمیانی حالت کب بنے گی؟ جب حمزہ کو ہم الگ شمار کریں اور الف کو الگ شمار کریں تب تو یہ درمیانی حالت بنے گی. اگر حمزہ اور الف کو ایک ہی شمار کریں تو درمیانی حالت کس کی ہوئی؟
آپ تعریف بھی دیں گے، تعریف سب نے اسی طرح کی ہے. حمزہ کو حمزہ اور الف، حمزہ اور الف کو دو شمار ہوئے، حمزہ الگ شمار ہوا، الف الگ شمار ہوا. حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیانی حالت میں پڑھنا. بات سمجھے نا؟ ہاں، تو تسہیل کا جو قاعدہ نکلا وہ اس لیے نکلا کہ حمزہ الگ ہے اور الف الگ ہے. اگر حمزہ اور الف ایک ہوتا تو تسہیل کا قاعدہ الگ سے اس میں نہ نکلتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے بڑھو. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. یہ جوف اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، جوفی اس طرح بھی زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الف کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ جوف دہن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اختاها وہی. وہ اختا، یہ جو نا اختا یا اخت بہن کے لیے آتے ہیں نا، لیکن یہاں پر جو نا انہوں نے اس سے مجازی معنی مراد لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کے جو دو دوست ہیں کون سے ہیں؟ یعنی الف کے دو دوست کون سے؟ واو مدہ اور یا مدہ. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو ان کا مخرج کیا ہے؟ حروف مد للہواء تنتہی. حروف مدہ ہوا میں ختم ہوتے ہیں. ہوا میں ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مخرج مقدر ہے. مخرج کیا ہے؟ محقق نہیں ہے. مقدر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہم حرف کو ختم کرتے ہیں اور وہ حرف کسی جگہ ٹھہرے نہیں، وہ مقدر ہے. اگر کسی جگہ ٹھہر جائے تو وہ کیا ہے؟ محقق ہے. اب تا پڑھتے ہیں، ات پڑھیں گے تو زبان اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی تو یہ کیا ہے؟ محقق ہے. اور جہاں پر ہم با میں الف پڑھ لیں گے، ہوا کے اندر ختم ہوا، کہیں جہاں پہ زبان نہیں ٹھہری نا، کہیں جہاں پہ کہیں کسی جگہ نہ زبان ٹھہری ہے نہ دانت کہیں لگے ہیں، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مقدر ہے. کیا ہے؟ مقدر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہاں پر ہمیں حروف مدہ کے 3 نام اس جگہ میں معلوم ہے. کتنے نام؟ نمبر 1 جوفیہ، جو فیضان سے آتا ہے. نمبر 2 حروف مدہ. نمبر 3 ہوائیہ. نمبر 3 ہوائیہ. اور ویسے واو، یعنی ویسے ان کو جو ہے نا کیا نام ہے، اگر یہ متحرک ہو یا یہ ساکن ہو تو ان کو جو ہے نا کیا نام ہے، حروف علت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف علت عام ہے. کیا ہے؟ عام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تجوید کے اندر اس کے کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں. کیا ہے؟ جوفیہ، حروف مدہ اور ہوائیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب جوف دہن ہے، اور مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر مد ہوتا ہے، مد ان پر ہوتا ہے. اور ان کو جو ہے نا کیا نام ہے، ہوائیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہوا میں ختم ہو جاتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء. یہ دیکھ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، اقصائے حلق. اقصائے حلق کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، کتنے ہیں؟ ایک مخرج. آپ یہ بات یاد رکھیں، دیکھو اصول مخارج 5 ہے. اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. جوف ایک ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا حلق دوسرا ہو گیا، اس کے بعد لسان زبان یہ تیسرا ہو گیا، اس کے بعد شفتین چوتھا ہو گیا، اور اس کے بعد خیشوم یہ 5واں ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصول مخارج کتنے ہیں؟ 5. نمبر 1 جوف. جوف کے اندر ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں. جوف کے اندر ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں. اس کے بعد ہے اصول مخارج میں سے دوسرا اصول حلق. دوسرا اصول کیا ہے؟ حلق کے اندر 3 مخارج اور 6 حروف ہے. 3 مخارج اور یہ 6 حروف کن کے نزدیک ہے؟ امام خلیل کے نزدیک. کن کے نزدیک ہے؟ امام سیبوی اور امام فرہ کے نزدیک 7 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ وہ الف کو بھی یہاں شمار کرتے ہیں، الف کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اور سوائے حلق جو ہے نا حمزہ اور ہاں کا مخرج ہے، کس کے نزدیک ہے؟ یہ امام خلیل کے نزدیک ہے. امام فرہ اور امام سیبوی کے نزدیک اقصائے حلق سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ، الف اور ہاء. حمزہ، الف اور ہاء. سمجھ میں آ رہی ہے؟ أدناه غين خاؤها والقاف. اب یہاں تک جو ہے نا کیا نام ہے، والقاف کو چھوڑ کے، یہ وزن شعری کی وجہ سے یہاں پر اس کو قاف کو یہاں رکھا ہے. اس کا ترجمہ کہاں سے ہوگا؟ ثم لأقصى الحلق همز هاء، یہ ایک ہے. ثم لوسط فعين حاء دوسرا ہے. ادناه غين خاؤها یہ تیسرا ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی حلق سے جو ہے نا کیا نام ہے، حلق کے اندر 3 مخارج ہیں. کتنے مخارج ہیں؟ 3 مخارج. مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ اقصائے حلق. نمبر 2 کیا ہے؟ وسط حلق. نمبر 3 ادنی حلق. یہ دیکھیں مخارج کو انہوں نے جو ذکر کیا ہے نا، وہ مخارج کے اعتبار سے ذکر کیا. پہلے اقصائے حلق، پھر وسط حلق، پھر ادنی حلق.
تو جس طرح یہ مخارج جو ہے کیا نام ہے باہر نکل رہے ہیں، اس طرح حروف بھی پہلے دیکھو آخری مخرج کو بیان کیا اقصا حلق، اس کے بعد وسط حلق، پھر اس کے بعد ادنا حلق. تو اسی اعتبار سے مخارج کو ذکر کیا. مخارج کو ذکر اس اعتبار سے کیا ہے کہ سب سے جو آخری والا مخرج ہے پہلے اس کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر نکلتے ہیں نا مخارج کے نام ہی نکلنے کے ہیں، تو انہوں نے مخارج کا ذکر بھی اسی طرح کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے سوچا ہوگا کہ پہلے حمزہ کا ذکر کیوں کیا؟ ہاں ذہن میں سوال آتے ہیں نا کہ بھائی مخارج میں پہلے حمزہ کا ذکر کیوں کیا، حمزہ اور ہا کا؟ تو یہ ذکر اس لیے کیا، اس مناسبت سے کیا کہ مخارج کے معنی نکلنے ہیں، تو حروف جیسے جن جگہوں سے نکلتے ہیں تو اسی طرح یہ مخارج بھی آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. یہاں پہلے یہ مخرج شمار کیا، اس کے بعد وسط حلق، پھر ادنا حلق، اس طرح کرتے کرتے آخر میں خیشوم پر آ جاتے ہیں. آخر میں کہاں پر آ جاتے ہیں؟ خیشوم پر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پڑھیں گے یہ دیکھیں ثم لأقصى الحلق حمزہ، اقصى حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ ثم لوسطه، وسط حلق سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. اس کے بعد ہے ادنا وغین فاؤھا، یعنی ادنا حلق سے غین اور فا ادا ہوتے ہیں. اچھا بات سنیں، یہ جو مخارج کا ذکر کیا ہے نا، پہلے انہوں نے حمزہ پھر ہا کا ذکر کیا، پھر عین پھر ہا کا ذکر کیا، پھر غین اور پھر خا کا ذکر کیا. یہ آپ پہلے ہا کا ذکر نہ کریں، پہلے کس کا ذکر کریں گے؟ حمزہ کا. اسی طرح وسط حلق میں پہلے جو ہے کیا نام ہے عین کا ذکر ہے، پھر ہا کا ہے، اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے. اس کے بعد پھر ادنا حلق کے اندر غین ہے، پھر خا ہے. اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ یہ مخارج جو ہے کیا نام ہے، یعنی حمزہ تھوڑا سا نیچے زیادہ آتے ہیں اقصی حلق میں، اور ہا اس سے تھوڑا سا اوپر. یہ معمولی سا فرق ہے. کیا ہے؟ اس معمولی سے فرق کی وجہ سے ایک مخرج شمار کیا. کیا شمار کیا ہے؟ جو 29 مخارج شمار کرتے ہیں وہ ان کو الگ الگ شمار کرتے ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو پہلے حمزہ کا ذکر کیا پھر ہا کا ذکر کیا، تو یہ اس طرح دیکھیں، یعنی یہ حمزہ ہے اور یہ ہا ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے نہیں ہے، یہ اس طرح حمزہ اور ہا. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس وجہ سے اس ترتیب سے انہوں نے ذکر کیا، اور یہ انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے ایک ہی مخرج شمار کیا. کیا شمار کیا؟ ایک ہی مخرج. اور جو 29 شمار کرتے ہیں وہ انتہائی قربت کو بھی الگ الگ شمار کرتے ہیں، انتہائی قربت کو بھی الگ الگ شمار کرتے ہیں. اس وجہ سے کیا کرتے ہیں وہ 29. اسی طرح وسط حلق سے جو ہے نا عین اور ہا، تو عین اور ہا میں بھی یہی فرق ہے، عین اور ہا میں بھی یہی فرق ہے. اس کے بعد پھر غین اور خا، تو غین کو پہلے ذکر کیا، خا کو بعد میں ذکر کیا، اس میں بھی یہی فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا. اب دیکھیں بات سنیں، یہ پیچھے ہم نے والقاف پڑھا تھا وزن شعری کی وجہ سے، یہ جو ہے نا کیا نام ہے ادنا غین الفاء والقاف وہاں پر ذکر ہے وزن شعری کی وجہ سے. یہاں سے اس کا ترجمہ ہے والقاف، اور قاف جو ادا ہوتے اقصى اللسان سے فوق، اقصى اللسان یعنی زبان کی انتہائی جو زبان کا آخری حصہ ہے اس سے اور اوپر. یہ اوپر جب اوپر اٹھے گی، اوپر جب یہ جو ہے نا کیا نام ہے زبان اوپر لگے گی تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ قاف ادا ہوگا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں ثم الکاف اسفل، تو یہ کاف جو اس سے ذرا نیچے، اس سے ذرا نیچے، یہ منہ کے طرف تھوڑا آگے ہو کر، اور یہ اوپر کی زبان اس میں لگتی جس طرح قاف میں لگتی اس طرح نہیں لگتی، کیا ہلکی سی اٹھتی ہے اوپر، لیکن قاف والی جگہ نہیں لگتی ہے، اس سے تھوڑا آگے منہ کے طرف، اس سے تھوڑا یہ نیچے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا منہ کی طرف، تھوڑا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو 6 حروف حروف حلقی تھے، یہ حروف حلقی کے نام سے مشہور ہے. کس کے نام سے مشہور ہے؟ حلقی کے نام سے. بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد جو ہے نا قاف اور کاف کا ذکر ہے، تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے لسان. آپ کو میں نے اصول مخارج پہلے بتائے، جوف میں جو ہے نا کیا نام ہے ایک مخرج اور 3 حروف تھے، حروف مدد ہے، صحیح ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو. اچھا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ. دیکھو یہ ساکن کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر جزم ہوگا، ساکن کا مطلب یہ ہے، ادھر دیکھیں کہ الف اکیلے کبھی بھی نہیں آئے گا، اور الف جو ہے نا کیا نام ہے اکیلے پڑھا بھی نہیں جائے گا. الف سے پہلے لازمی ایک حرف ہوگا جس حرف کے اوپر زبر ہوگا. اس حرف کے اوپر کیا ہوگا؟ الف اپنے سے پہلے 2 چیزیں چاہتے ہیں. کتنی چیزیں چاہتا ہے؟ اپنے سے پہلے حرف چاہتے ہیں اور حرف کو مفتوح چاہتے ہیں. حرف کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر الف سے پہلے کوئی حرف مفتوح نہ ہو تو الف نہیں آئے گا، الف نہیں آئے گا. اس وجہ سے الف ساکن حرف کے بعد بھی نہیں آتے. الف کے آنے کے لیے کیا شرائط ہے؟
الف سے پہلے حرف کا ہونا اور اس حرف کا مفتوح ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو یہ اس وجہ سے ساکن ہے کہ خود نہیں پڑھا جاتے ہیں, خود نہیں پڑھا جاتے ہیں, ماقبل کے حرف اور حرکت کی وجہ سے پڑھا جاتے ہیں, ماقبل کے حرف اور حرکت کی وجہ سے الف پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں تو اس کو کہتے ہیں یہ ساکن اصلی ہے, ساکن بے جھٹکے ہیں, اس کے اوپر جھٹکا نہیں لگے گا. اگر جھٹکا لگے گا تو حمزہ بن جائے گا, جھٹکا لگے گا تو اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آئے تو وہ حمزہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ حمزہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے, آپ کو میں نے بتایا دوسرا جو ہے نا اصول مخارج میں سے دوسرا ہے حلق. تو حلق کے اندر کتنے تھے مخارج؟ تین مخارج اور 6 حروف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف کے اختلاف بھی آپ کو بتایا میں نے 6 اور 7 کا. اس کے بعد جو ہے نا لسان, لسان یعنی زبان. زبان کے اندر 10 مخارج اور 18 حروف ہے. 10 مخارج اور 18 حروف ہے. یہ 10 مخارج اور 18 حروف جو ہے نا یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام خلیل کے نزدیک ہے. کس کے نزدیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام سیبوی اور امام فرہ کے نزدیک 19 حروف ہے. کتنے حروف ہے؟ یعنی یا مطلب اس میں شمار ہے. جیم شین یا کے اندر جو ہم یا پڑھتے ہیں, یا لین اور یا متحرک ہے, یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام خلیل. امام سیبوی اور امام فرہ کے نزدیک یعنی جوف کا جو نا الگ مخرج نہیں ہے. جوف الگ مخرج نہیں ہے, تو یا مطلب کو بھی انہوں نے یا متحرک اور یا لین میں شمار کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اگر اس کو ایک ہی حرف شمار کر لیں تو پھر جو ہے نا کیا نام ہے اس اعتبار سے ان کے نزدیک بھی 18 حروف ہے. اگر وہ اس کو الگ الگ حرف مدہ شمار کر لیں تو 19 حروف بنے گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جو ہے نا دیگر قرآن سب نے اس کو ایک ہی شمار کیا ہے. جیسے متحرک اور لین کو ایک شمار کیا ہے تو اس وجہ سے 18 ہے. متحرک اور لین کو ایک شمار کیا تو اس وجہ سے 18 ہے. اسی طرح اگر ہم امام فرہ اور امام سیبوی کے لیے متحرک, لین اور مدہ کو ایک شمار کر لے تب بھی 18 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 18. تو اس زبان کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے 10 مخارج اور 18 حروف ہے. کتنے مخارج ہیں؟ 10 مخارج اور 18 حروف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس میں سب سے پہلے قاف ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ قاف. اس کا بھی ذکر آیا. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کاف. کاف کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد 3 حروف آئیں گے, پڑھیں. والضاد من حافته إذ وليا الأغراس من أيسر أو يمناها. اچھا انہوں نے پڑھا نا اسفلو کا لفظ جو ہے نا کاف کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ کاف کے ساتھ. آگے کیا ہے؟ والوسط فجیم الشین یا, اور وسط زبان سے جیم شین یا ادا ہوتا ہے. جیم شین یا. یا سے مراد کون سا ہے امام خلیل کے نزدیک؟ یا متحرک اور یا لین. امام سیبو اور امام فرہ کے نزدیک یا متحرک, یا لین اور یا مدہ. یعنی ان کے نزدیک یا سے مطلق یا مراد ہے. یا سے مطلق, چاہے وہ مدہ ہو, چاہے متحرک ہو, چاہے لین ہو. اور امام خلیل کے نزدیک کیا ہے؟ متحرک اور لین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والضاد من حافظی اذ ولیا لغراسا الغراسا الغراسا, تینوں پڑھ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی زبان حافظ اللسان, حافظ اللسان زبان کی کروٹ, یعنی جو سائڈ ہے, یہ جب اوپر کے داڑوں کی جڑ سے لگے تو اس سے غاد ادا ہوگا. آگے فرما رہے ہیں من ایسر او یمنا. ایسر کو پہلے ذکر کیا, یمنا کو بعد میں, یعنی بائیں کو پہلے ذکر کیا اور دائیں کو بعد میں. یہ پہلے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بائیں سے ادا ہونا آسان ہے اور دائیں سے ادا ہونا مشکل ہے. اور بعض جو ہے نا کیا نام ہے, بعض مصاحف بعض نسخوں کے اندر یہ لکھا ہے من ایسر و یمنا, من ایسر و یمنا. تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگا کہ دونوں سے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر او کو آپ بمانے واو لے لیں, او کو واو کے معنی میں لے لیں, تب بھی اس سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی دائیں اور بائیں دونوں سے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک سائڈ سے ادا کیا تب بھی صحیح ہے, دونوں سے ایک ساتھ ادا کیا تب بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی ذات کے اوپر جو ہے نا کیا تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے, وہ نیٹ کے اوپر پڑھا ہے, آپ اس کو دیکھ لینا. صحیح ہے.